امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحصار کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کے پروگرام میں جناب کیسر احمد راجہ صاحب نے ڈومبی کے ڈاکومنٹ پر بنا کر کے جو دو الزام محترم جناب ڈاکٹر عبدالسلام صاحب مرحوم پر لگائے ہیں، ہم آج ڈومبی کے اس پیپر کا تجزیہ کریں گے اور ان دو الزامات کا جائزہ لیں گے۔ چنانچہ پہلا الزام جو ڈومبی نے اپنے پیپر میں لگایا ہے وہ لکھتا ہے In 1964 he and Ward wrote a paper on electromagnetic and weak interactions which should not have been accepted for publication because it just repeated Glashow's work of 1961۔ کہ جو ڈاکٹر سلام صاحب نے دوسرے سائنسدان وارڈ کے ساتھ مل کر 1964 میں پیپر جو ہے اس کو شائع کروایا، تو ڈومبی کا کہنا یہ ہے کہ یہ پیپر شائع ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کہہ کر رد کر دیا جانا چاہیے تھا کہ یہ تو گلاشو کا کام ہے جو ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اور دوسرا الزام جناب کیسر راجہ صاحب نے ڈومبی کے حوالے سے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب مرحوم پر یہ لگایا ہے کہ انہوں نے اٹلی میں جو ٹریسٹ میں ادارہ ہے اس کا سلام سینٹر جو ہے اب اس کے وسائل کا ناجائز استعمال کیا۔ چنانچہ وہ اس میں ڈومبی صاحب جو ہیں وہ لکھتے ہیں spurred by Ward's and Matthew's letters, Salam now could turn his attention to his prime goal. On the wall of his office in Trieste, he put the Persian prayer, O Lord, work a miracle, and he set to work hard to make it happen using ICTP's resources. The miracle he wished for was the Nobel Prize in Physics۔ مطلب یہ ہے کہ جب ICTP کا ادارہ قائم کر لیا اور اس کے بعد ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے سامنے ایک ہی گول تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس ادارے کے وسائل کو استعمال کر کے تو اب نوبل پرائز جو ہے وہ جیتنا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم اس بات کو جو ہم ان پروگرامز کو کر رہے ہیں تو یہ کوئی وضاحت نہیں ہے جو ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کی طرف سے ہم ڈومبی، گلیشو یا کیسر احمد راجہ صاحب کے حضور پیش کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ یہ ایسے کریکٹرز نہیں ہیں کہ جن کے سامنے کسی وضاحت کو پیش کرنے کی ضرورت ہے، نہ یہ ایسے قابل ذکر ہیں۔ مقصود صرف یہ ہے کہ جس عوام کو ان تینوں نے ہی دھوکہ دیا ہے، اور وہ دونوں جو ہیں وہ تو ذرا ایک دفعہ الزام لگا کر تو پھر خاموش ہو گئے، اور یہ جو تیسرا الزام لگانے والا ہے بلکہ اتہام باندھنے والا ہے، اس شخص کو اس کے سامنے کوئی وضاحت پیش نہیں کرنی، بلکہ جو دھوکہ انہوں نے عوام کو دیا ہے اور جو دھوکہ یہ دے رہا ہے مسلسل، اس دھوکے کا پول کھولنا مقصود ہے، ورنہ ان کے سامنے کوئی وضاحت پیش کرنی مقصود نہیں۔ اور جہاں تک سائنسی پہلو کا تعلق ہے تو اس پر تو بعض سائنٹسٹس نے اس پر اپنا ویو جو ہے وہ دیا بھی ہے، اور اگر وہ مناسب سمجھیں تو جب بھی چاہیں وہ اس پر دے سکتے ہیں، لیکن ہمارے اس پروگرام میں ہم سائنسی پہلو کو ڈسکس نہیں کریں گے، اور نہ کیسر احمد راجہ نے اس طور پر سائنسی پہلو کو ڈسکس کیا ہے، بلکہ میں نے جو ڈومبی کے پیپرز پڑھے ہیں
تو डोम्बी ने भी साइंसी पहलू को डिस्कस नहीं किया, ना ग्लेशो ने उस साइंसी पहलू को डिस्कस किया है। साइंसी पहलू तो ये था कि डोम्बी ग्लेशो के उस पेपर को सामने रख के एनालिसिस करता कि ये ग्लेशो का पेपर है, ये वर्डिंग है, ये उसने थ्योरी पेश की, ये आइडिया पेश किया, और उसके बाद डॉक्टर सलाम साहब का ये पेपर छपा और इसमें इन्होंने ये आइडियाज़ और ये वर्डिंग जो है वो पेश की। तो ऐसा कोई जो है वो एविडेंस पेश ही नहीं किया गया। ना मैंने डोम्बी का जो राजा ने तो शायद एक पढ़ा है उसका पेपर, मैंने उसकी दोनों किस्तें पढ़ी हैं, और अगर इसने दोनों पढ़ी हैं तो मैं बताऊंगा कि इसने बदयांती की है और उसको छुपाया है दूसरे को, और क्यों नहीं पढ़ा उसकी भी वजह है। तो ये जो डोम्बी है उसका जो पेपर 2 किस्तों में छपा है उसको भी आप पढ़ के देख लें। जो ग्लेशो का इंटरव्यू छपा है उसको भी पढ़ कर देख लें। तो कोई साइंटिफिक रेफरेंस वहाँ नहीं दिए गए और ना ही किसी किस्म की वहाँ साइंटिफिक डिस्कशन की गई है, बल्कि एक उमूमी रंग में इल्ज़ाम जो है वो लगाकर कोई सबूत दिए बगैर सिर्फ दावा किया गया है, इल्ज़ाम लगाया गया है, उसको साबित करने के लिए कोई सबूत किसी किस्म का जो है वो पेश नहीं किया गया। और इस लिहाज से हमारी जो ये गुफ्तगू है ये उसके वक्त के मुतालिक होगी, उसके सर्कमस्टेंसेस के मुतालिक होगी, और इन गवाहों ने के जो करैक्टर रहा है इस सारे अरसे में, इनका कंडक्ट जो है, करैक्टर से मुराद इनकी किरदार कुशी नहीं है, बल्कि इनका जो कंडक्ट रहा है उसको हम डिस्कस करेंगे कि इनका कंडक्ट जो है वो भी बता रहा है कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं और राजा तो सिर्फ झूठ फैला रहा है। तो इस लिहाज से जो वो साइंटिफिक पहलू है उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। वैसे तो ये 3 करैक्टर जो हैं, इन तीनों में से पहले 2 जो हैं अगर उनको देखें तो उनकी तो साइंस के मैदान में कुछ खिदमात हैं। मिस्टर डोम्बी जो है वो भी एक प्रोफेसर है साइंस का यूनिवर्सिटी में, और जो ग्लेशो है वो नोबेल प्राइज़ विनर है। अब उसको क्या हुआ है ये बाद की बात है, लेकिन ये राजा का उन 2 बड़े साइंसदानों के साथ ज़िक्र करना मेरा ख़्याल ये है कि उन बेचारों की काफ़ी तौहीन है। इसलिए ये तो उन 3 में से तीसरा जो है ये वैसे ही बन बैठा है। तो चलते हैं हम डोम्बी के पेपर की तरफ। तो सबसे पहले हम वक्त को लेते हैं कि इस तनाज़ा में वक्त की अहमियत समझने के लिए, वक्त की अहमियत कितनी है इस तनाज़ा में, उसको समझने के लिए हम आपके सामने एक मिसाल रखते हैं। और वो मिसाल जो है उसको गौर से सुनिएगा। मैं भी उसको एक लफ्ज़ जो है वो मैंने उस मिसाल का लिखा है, बाज़ हिस्से उसके ज़्यादा तफसील में जाने की बजाय उनको ओमिट किया है, लेकिन उस मिसाल को मैंने लफ्ज़न ही पढ़ना है। आप भी उसको लफ्ज़न ही गौर से सुनिएगा, फिर ही आप उसको एंजॉय कर सकेंगे कि ये क्या बात है। आजकल जो इस साइंस और टेक्नोलॉजी ने दुनिया की खिदमत की है और उसकी वजह से जो तरक्की हुई है, तो ये एक अब एक्सेप्टेड फैक्ट बन गया है कि ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, एक बड़ा विलेज बन गई है। तो हम गांव से मिसाल लेते हैं कि ये दुनिया जो है ये एक गांव है, और मैं तो ख़ुद गांव का हूँ, तो गांव से ही मिसाल लेते हैं। कहते हैं, मैं उसको पढ़ के सुनाता हूँ। तसव्वुर कीजिए, एक गांव में एक मियाँ बीवी ए बी, जिनका हम नाम रख लेते हैं, वो रहते हैं। एक दिन उन्होंने हर घर में मिठाई भेजी कि उनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ है जिसका नाम उन्होंने सी रखा है। अब सी सारे गांव में अपना बचपन सबके सामने गुजारता है, और सारे गांव में से एक शख्स भी उस बच्चे को ए बी के अलावा किसी का बेटा ना समझता है, ना जानता है, और ना ही गांव का कोई शख्स इस बात का दावा करता है कि वो सी जो है वो उसका बेटा है। वो बच्चा जवान होता है, उसकी शादी होती है, और उसके माँ बाप यानी ए बी जो हैं वो सारे गांव में जश्न मनाते हैं, शिरीनियाँ तकसीम करते हैं, और सारे गांव की अय्याशी हो जाती है।
جب وہ بچہ 27 سال کا ہو جاتا ہے تو ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں، پھر وہ صاحب اولاد ہوتا ہے، حتیٰ کہ 50 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ تو جب وہ بچہ 50 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اسی گاؤں میں ایک کھڑ پینچ جو ہے جس کا نام ہیری ہے، اب ہم نے اس کا نام فرضی طور پر ہیری رکھا ہے، لیکن آپ کا خیال وہ عمران خان والے ڈرٹی ہیری کی طرف چلا جائے تو میں اس کو روک نہیں سکتا۔ تو اس ہیری کو اس بچے کے والد یعنی اے نے اپنی زندگی میں اس سے کوئی 30 سال پہلے یا 40 سال پہلے کافی ڈانٹ ڈپٹ کی ہوئی تھی۔ تو ہیری کے دل میں اس بچے کے والد کے متعلق کافی بغض اور عناد تھا اور بہت شدید نفرت تھی اور بڑا غصہ تھا۔ ہیری نے اپنا غصہ نکالنے کے لیے ایک شوشہ چھوڑا اور گاؤں میں اعلان کیا کہ سی یعنی یہ بچہ جو ہے یہ اے بھی ماں باپ کا نہیں بلکہ یہ ڈی کا بیٹا ہے، یعنی ایک چوتھا فرد ہے جس کا بیٹا ہے، اور ڈی کی عمر اب 92 سال ہے۔ اب آپ حیران نہ ہوں کہ 92 سالہ بڈھے ڈی کو اس بات کی ابھی تک خبر نہیں کہ 60 سالوں میں اس کا کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ کبھی کسی کے سامنے اس نے اشارتاً یا کنایتاً اظہار نہیں کیا، بلکہ اے بی کے ساتھ مل کر اس بچے کی پیدائش کے جشن اور شادی کے کھانوں میں خوب پیٹ بھرتا رہا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ اس بچے سی کے آگے بچے ہیں اور وہ 60 سال کا ہے، تو 60 سال کے بعد اچانک ایک دن یہ جو ڈی ہے جس کو اب 92 سال کی عمر میں جا کے اس بچے کی پیدائش کے 60 سال بعد جا کے خیال آیا کہ اوہو یہ بچہ تو میرا تھا، تو وہ کہتا ہے اس نے جناب گاؤں کے ڈی چوک میں کھڑے ہو کر شور کرنا شروع کر دیا کہ سی جس کی عمر اب 60 سال ہے دراصل میرا بیٹا ہے اور اے نے اسے میرے گھر سے چوری کر لیا تھا، اور اپنی اس 60 سالہ خاموشی کی کوئی وجہ نہیں بتاتا۔ یعنی یہ 92 سالہ بڈھا جو ہے، یہ جو 60 سال کی اس کی خاموشی ہے اس کی کوئی وجہ نہیں بتاتا کہ میں 60 سال کیوں خاموش رہا ہوں کہ یہ بچہ تو میرا تھا، جو ساری دنیا میں مشہور ہو رہا ہے کہ یہ فلاں کا بچہ ہے، اور اس کی شادی بھی ہوتی ہے، اس کے سارے زندگی کے لمحات جو ہیں وہ گزر رہے ہیں، تو یہ نہیں بولتا۔ کہتا ہے کہ نہ یہ بتاتا ہے کہ بچے کی پیدائش اور شادی پر وہ دھوم دھام میں شامل ہوا تھا اور بڑی دھوم دھام سے شامل ہوا تھا۔ جب بچے کے نام کے ساتھ بار بار اے بی یعنی اس کے والدین کا نام لکھا جا رہا تھا اور پکارا جا رہا تھا تو اس نے مکمل خاموشی اختیار کی رکھی۔ اب تو یہ رواج نہیں ہے، شاید بعض دیہات میں اب بھی ہو، لیکن ہمارے بچپن کے زمانے میں اور ہمارے یہ جو کیسر احمد راجہ صاحب ہیں ان کے بچپن کے زمانے میں بھی، اگر ان کی بیک گراؤنڈ کسی گاؤں کی ہو مجھے نہیں معلوم، تو ان کو معلوم ہوگا کہ دیہات میں یہی رواج تھا کہ میراثی گاؤں کا شجرہ بتایا کرتے تھے، اور میراثی بتاتا ہوتا تھا کہ یہ بچہ کس کا ہے اور اس کا باپ کون ہے اور اس کا دادا کون ہے اور اس کا پردادا کون ہے، تو تب پتہ چلتا تھا کہ کون کس کا بیٹا ہے۔ اب ہماری اس مثال میں ہیری نے جو ڈی چوک کی جھگیوں میں ایک بڑا پکے منہ والا جھوٹ بولنے والا میراثی جو ہے وہ تلاش کیا ہے، اور جس کی پیسے کی لالچ میں رال فوراً ٹپک پڑتی ہے، اور اسے اے بی سے بہت شدید نفرت بھی ہے، یعنی اس بچے کے والدین سے اس میراثی کو خوب نفرت ہے، اور اس نے اپنی دکان پر سپیکر لگا کر شور کرنا شروع کر دیا کہ یہ بچہ جو ہے یہ ڈی کا بیٹا ہے، جیسے ہیری نے آج سے 14 سال قبل کہا تھا، اور ڈی نے بھی اب اس شوشے کو سچ سمجھ کر اپنا لیا ہے۔ 9-10 سال کے بعد ہیری کے اعلان کے 9-10 سال بعد ڈی نے بھی اس شوشے کو قبول کر لیا ہے۔ لہذا
میراثی کا کہنا ہے کہ ثابت ہو گیا کہ سی جو ہے یعنی یہ بچہ جو ہے وہ فوت ہو جانے والے بی کا نہیں بلکہ ہیری اور ڈی کے دعوے کے مطابق ڈی کا بیٹا ہے، اور گزشتہ 60 سالوں سے اس میراثی کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ گزشتہ 60 سالوں سے اس ملک کے ہر دفتر کا ہر اہلکار اور منتظم بے ایمان اور رشوت خور تھا اور ان کا ریکارڈ جھوٹا اور جعلی ہے۔ یہ بات خصوصاً نوٹ کرنے والی ہے کہ ہم نے اس مثال میں سننے والوں اور اپنی شرافت کی وجہ سے اس میراثی کا شجرہ نسب نہیں پوچھا، ورنہ ہم بھی بہت ساری تفصیلات جو ہیں وہ پوچھ سکتے تھے، لیکن ان تفصیلات کو جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے ہم نے اومٹ کیا ہے اس مثال میں سے۔ اس تنازع میں اب حالت یہ ہے کہ جس شخص کا دل مانتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ جس طرح ہیری کہہ رہا ہے یا ڈی کہہ رہا ہے یا یہ میراثی کہہ رہا ہے، 60 سال کے بعد ان کو یاد آیا ہے، تو جس کا دل مانتا ہے وہ اس کو مان لے کہ ہاں ایسا ہی ہے اور ان کی خاموشی پر کوئی سوال نہ اٹھائے۔ جس کی عقل کو یہ قابل قبول ہے وہ اس کو تسلیم کر لے، لیکن ہم تو ان تینوں کی عقل پر ماتم ہی کر سکتے ہیں۔ اس تنازع میں جو وقت کی اہمیت ہے اس کو میں مزید واضح کرنا چاہتا ہوں، مزید کھولنا چاہتا ہوں کہ کسی تنازع میں وقت کی کیا اہمیت ہوا کرتی ہے۔ اگر ہم قانون قدرت جو ہے اس کو غور سے دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو صحیفہ فطرت جو ہے جس طور پر اس کو پھیلایا ہے اور اس کو دنیا کے سامنے رکھا ہے اس میں وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ مثلا بعض سبزیاں ہیں جو بعض خاص موسموں میں صرف اگ سکتی ہیں، بعض فصلیں ہیں، بعض پھل ہیں جو بعض خاص موسموں میں ہی اگتے ہیں، اور اگر ان کو بے موسم جو ہے وہ آپ کاشت کریں گے تو نہیں اگیں گی اور ان کو کوئی پھل نہیں لگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صحیفہ قدرت میں یہ وقت کی قید لگا کر چیزوں کے ساتھ تو بتا دیا ہے کہ وقت کی کیا اہمیت ہے۔ پھر اگر ہم وہ جو وحی الہی کے نتیجہ میں صحائف جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اور کتب جو ہیں وہ نازل فرمائی ہیں، ان میں بھی وحی الہی نے وقت کے ساتھ سب چیزوں کو باندھا ہے، اور وقت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے مسلمانوں کے لیے تو یہاں تک تاکید کر دی کہ فرمایا کہ یہ جو نماز ہے یہ کتاباً موقوتا ہے، ایسا فرض ہے جو وقت مقررہ پر ادا کیا جانے والا ہے۔ اور ہم جب اس زمانے کے امام سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ وقت کی کیا اہمیت ہے، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اشعار میں یہ اشعار ملتے ہیں۔ فرمایا وقت تھا وقت مسیحا، نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری جگہ فرمایا میں وہ پانی ہوں جو آیا آسمان سے وقت پر، میں ہوں وہ نور خدا جس سے ہوا دن آشکار۔ تو یہ وقت کی اہمیت جو ہے اس طور پر اس سے کوئی انسان بھاگ نہیں سکتا۔ یہ راجہ صاحب میں نے ان کے بعض پروگرامز کو دیکھنا پڑا مجبوراً، تو وہ بعض قانون کی باتیں بھی کرتے ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا قانون جو ہے وقت کے لحاظ سے بھی پڑھائی دیا جائے۔ آپ اگر دنیا میں جتنے بھی قانون ہیں، جتنی بھی اسٹیبلشڈ اسٹیٹس ہیں، ان کے پاس جو قانون ہے وہاں پر کوئی بھی دعویٰ لے کر آنے کے لیے آپ کو ہر ملک میں لمیٹیشن ایکٹ مل جائے گا، اور لمیٹیشن ایکٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنا کوئی حق سمجھتا ہے تو وہ اپنے دعوے کو عدالت میں لے کر آ سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اس قانون کے اندر موجود محدود جو وقت دیا گیا ہے اس کے اندر وہ دعویٰ لے کر آئے۔
اگر وہ اس کے اندر دعویٰ لے کر نہیں آتا تو اس کو قانون کی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ اس کا دعویٰ ٹائم بارڈ ہے، اور کوئی عدالت اس دعوے کو سنتی ہی نہیں، وہ کہتے ہیں دوڑ جاؤ یہاں سے۔ بہت ہی ایکسیپشنل کیسز میں اس کو ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے، اور عدالتیں جو ہیں وہ اگر 100% اس بات پر یقین ہو ان کو کہ انصاف کا خون ہو جائے گا، اور یہ بندہ جو ہے اس کی اتنی اسٹرانگ ریزن ہے لیٹ ہونے کی کہ اگر اس کو ایکسٹینشن نہ دی گئی تو انصاف کا خون ہو جائے گا، تو جتنا زیادہ ڈیلے ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ اسٹرانگ ریزن جو ہے وہ پیش کرنی پڑتی ہے۔ اگر ہم فوجداری قانون میں دیکھیں تو وہاں بھی اگر خدا نخواستہ کوئی قتل ہو جاتا ہے، کوئی ڈاکہ ہوتا ہے، کوئی چوری ہوتی ہے، کوئی بھی جرم ہوتا ہے، تو ہم جب اس کی FIR درج کروانے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے اندر پہلی بات یہ دیکھی جاتی ہے کہ ڈیلے تو نہیں کیا گیا، اس بندے کو کوچ تو نہیں کیا گیا، اس بندے کو سکھایا پڑھایا تو نہیں گیا کہ کس کس کا نام لینا ہے، کس کس کا نام نہیں لینا۔ تو اس کا جو FIR میں ڈیلے ہے وہ FIR کی جو ویلیو ہے، اس کی جو ورتھ ہے، اس کو ویک کر دیتا ہے، اس کو مشکوک کر دیتا ہے، اور اکثر مقدمے اگر FIR میں ڈیلے ہوا ہو تو اسی پر ہی ہار جائیں گے۔ ہمارے یہاں پر UK میں جب پولیس کسی کو کسی جرم کے شعبے میں گرفتار کرتی ہے تو اس کو آ کر پولیس انٹرویو کرتی ہے، اور انٹرویو کرنے سے پہلے پولیس اس کو ایک وارننگ دیتی ہے، اس کو کہتے ہیں پولیس کوشن۔ اس کو جو وارننگ دیتی ہے، اس کو جو کوشن کیا جاتا ہے، اس میں پولیس اس کو اس بات کو کھول کر بتا دیتی ہے کہ دیکھو یہ الزام ہے تمہارے اوپر، اور ہم اس کے بعد آپ کا انٹرویو کرنے لگے ہیں اور اس الزام کے متعلق آپ سے سوالات پوچھیں گے۔ آپ کو یہ حق تو حاصل ہے کہ آپ خاموش رہیں، لیکن اگر آپ خاموش رہتے ہیں اور ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دیتے اس فرسٹ اپرچونٹی پر، اور کل کو یہ مقدمہ اگر عدالت میں جاتا ہے اور آپ عدالت میں جا کر اس سوال کا جواب دیتے ہیں، تو عدالت بہت ممکن ہے کہ آپ کی بات کو قبول نہیں کرے گی، اور عدالت یہ سمجھ سکتی ہے کہ آپ کو جو وقت ملا ہے اس انٹرویو کے دوران اور عدالت میں سماعت کے دوران، اس میں آپ نے کہانی گڑھی ہے، آپ نے اپنے پاس سے جواب تراشا ہے، تو اس لیے عدالت میں آپ کے دفاع کو یہ بات نقصان پہنچائے گی، تو پہلے ہی اس کو وارن کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ اس قسم کا جو مقدمہ ہے جو یہ لے کے آئے ہیں 60 سالوں کے بعد، اور اس وقت جب کہ وہ بندہ فوت ہو گیا ہوا ہے، تو اس کی آپ ویلیو اور ورتھ جو ہے وہ دیکھ لیں۔ پھر آپ دیکھیں قانون ہی میں ایک قانون ہے باقاعدہ، پہلے تو یہاں انگلینڈ میں 2 علیحدہ عدالتوں کا نظام تھا اس پر، ایک ایکوٹی کورٹس کہلاتی تھیں اور ایک لا کورٹس کہلاتی تھیں، اور جو ایکوٹی کورٹس تھیں اس میں یہ دیکھا جاتا تھا کہ اگر لیگل ٹیکنیکلٹیز کی وجہ سے کسی شخص کو انصاف نہیں مل رہا تو جو ایکوٹی کورٹس ہیں وہ کانشنس کی بنیاد پر، انسانی ضمیر کی بنیاد پر، اس انصاف کی روح کو سامنے رکھتے ہوئے اگر وہ انصاف دینا چاہیں تو دے سکتی تھی۔ لیکن ایکوٹی نے بھی اس بات کو اتنا اہم گردانا کہ ایکوٹی میں ایک میگزم ہے باقاعدہ اس کے اوپر، وہ کہتا ہے ڈیلے ڈیفیٹس ایکوٹی، کہ اگر معاملے میں دعویٰ لانے میں تاخیر کی گئی ہو تو ایکوٹی کورٹ جو ہے وہ بھی اس کو انصاف پھر نہیں دے سکتی، اگر وہ سمجھے کہ یہی انصاف ہے، کیونکہ کہتے ہیں دی لا سپورٹس دی ویکنگ، قانون جو ہے وہ اس کی مدد کرتا ہے جو جاگ رہا ہو، ناٹ دی سلیپنگ، وہ شخص جو سو رہا ہے اپنے حق کے اوپر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوز ہو ڈو ناٹ سلیپ آن دیئر رائٹس بٹ انسٹیڈ سیک ٹو انفورس دیم ویجیلنٹلی، وہ جو ویجیلنٹلی اپنے حقوق کو انفورس کرنے کے لیے نہیں آتا تو عدالت اس کی کوئی مدد نہیں کرتی، which is to say in a timely manner۔ اگرچہ یہ بات تو سچ ہے لیکن مجھے کچھ ہیزیٹیشن ہے، کیونکہ یہ 2
جو ہیں اس میں ان 3 میں سے 2 جو ہیں وہ معزز سائنٹسٹ ہیں. تو وہ محاورہ استعمال کرتے ہوئے مجھے کچھ ہیزیٹیشن ہے، ورنہ اردو میں محاورہ تو وہی ہے کہ جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. اور مجھے ہیزیٹیشن اس وجہ سے ہے کہ یہ کھوتا جو ہے اس کے 2 معنی ہیں، اور میں دوسرے کی طرف تو بالکل بھی نہیں جانا چاہتا. اور جو ڈومبی ہے اس نے جو یہ بے وقت کی راگنی گائی ہے، یہ دوسرا اردو کا محاورہ ہے کہ یہ بے وقت کی راگنی ہے جو تم نے گائی ہے. اور کیسر احمد راجہ صاحب جو ہیں، ان کے متعلق تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے جو یہ الزامات سنے ہیں اور معمولی سا اس کو پڑھ بھی لیا ہے، کہیں سے ان کو ایک ذرا سا ہنٹ ملا کہ فلانے نے الزام لگایا ہے، بغیر دیکھے کہ اس کا ثبوت کیا ہے تو اس کو آگے پھیلایا ہے. اور میں جیسا کہ پہلے بھی ایک ویڈیو میں اس بات کو عرض کر چکا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت شدید وعید ہے اس کے متعلق. فرمایا کسی انسان کے کاذب ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بات کو سنتا ہے اور آگے چلا دیتا ہے، اور بغیر تحقیق کے چلا دیتا ہے آگے. تو اب ہم ڈومبی کے جو پیپر ہے اس کا جو اگلا حصہ ہے کہ ایگزیکٹلی پیپر کے متعلق اس کو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ عرض کرتے ہیں کہ ڈومبی کا پیپر جو ہے وہ کتنی قسطوں میں چھپا ہے اور اس نے کیا اس میں لکھا ہے. جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.